خواتین و حضرات، پروگرام ہے حد ہو گئی اور آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر عادل۔ قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں زیادہ مہذب، زیادہ محفوظ ہو سکیں، بہتر ہو سکیں۔ کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں جن کو کالا قانون کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اندر ایک سیاہ نیت اور ایک بدنیت کا دخل ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسے قانون کے بارے میں بارہا، بلکہ میرے خیال میں ہر روز آپ نے سنا ہے، جس کو بنایا تو اس لیے گیا تھا تاکہ قومی مفاہمت ہو سکے۔ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس قوم کے اندر مفاہمت صرف تب ہو سکتی ہے جب لوگوں پہ لگے ہوئے الزام یک جنبش قلم معاف کر دیے جائیں اور کسی قسم کے عدلیہ کا اس میں دخل نہ ہو۔ آپ کسی بھی مجرم یا ملزم کو معاف کر دیں تو وہ معصوم کبھی نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ مشکوک رہے گا تاوقتے کہ وہ ایک خاص لیجسلیٹو پروسیس سے گزر کے اپنی بے گناہی کو ثابت کرے۔ بہر طور ہماری پچھلی حکومت میں NRO ایک ایسے تحفے کی شکل میں آیا ہے جس کو آج تک ہم پرت پرت کھول رہے ہیں اور ہر روز اس کے بارے میں ایک نئی شکل اور ایک نئی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے۔ حال ہی میں اس کی مختلف تشریحات بھی کی گئی ہیں کہ اب NRO کا کیا ہوگا، NRO یافتہ لوگوں کا کیا بنے گا، کیا مقدمات دوبارہ کھلیں گے یا ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، یا یہ کبھی اس کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک ذمہ دار اور ایک عزت دار قوم کبھی بھی کسی ایسے قانون کو اپنے آئین کا حصہ نہیں بنا سکتی جس کے بارے میں سیاہی کے خدشات ہوں۔ بہرطور آج ہم بات کریں گے مستقبل NRO کے بارے میں۔ NRO کا انجام کیا ہوگا اور ہمیں اسے کس طرح ختم کرنا چاہیے، یا اگر اپنانا ہے تو اس کی کیا صورتحال ہوگی۔ اس سلسلے میں میرے ساتھ کچھ ساتھی شریک گفتگو ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا تعارف ان سے کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے ہاں دائیں جانب تشریف رکھتی ہیں محترمہ سیمل کامران صاحبہ۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے سامنے اس بچے کو جنم دیا۔ اب بچہ ذرا بڑا ہو گیا ہے اور ذرا شرارتی ہو گیا ہے تو اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ کاف سے ہے اور اس وقت یہ ممبر پنجاب اسمبلی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف ہیں۔ انصاف کی یہ تحریک چلا رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ واقعتاً جب ان کی تحریک کامیاب ہو تو ہمیں ایسے قوانین کے زیر اثر انصاف ملے جن کی روشنی کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ خواتین حضرات، میرے بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے میرے ساتھ جناب محمد نوید چودھری صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک انتہائی سینئر اور تجربہ کار عہدیدار ہیں اور آج ظاہر ہے کہ اس وقت حکومت کو یہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے۔ آخر میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب رانا طارق مختومی صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں۔ اور رانا صاحب ہم سب میں سے واحد ٹیکنیکل آدمی ہیں، باقی تو ہم سب سیاسی آدمی ہیں یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں جو اس قانون کی قانونی جزیات اور اس کی قانونی صحت کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ میں سب سے پہلے رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ NRO نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس، آپ کا بحیثیت ایک قانون داں اس کے بارے میں اپنا کوئی نہ کوئی نقطہ نظر اور رائے ہوگی۔ آپ کے خیال میں کیا یہ قانون جس شکل میں بنایا گیا اور اسے ایک آرڈیننس کی شکل میں، قانون تو نہیں آرڈیننس کی شکل میں سامنے لایا گیا، یہ آئین پاکستان سے متصادم ہے، اخلاقیات سے متصادم ہے، انصاف سے متصادم ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، NRO کے بارے میں پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک پریزیڈینشل آرڈیننس ہے جس کی جو لیگل ویلیو ہے 120 ڈیز، 4 مہینے تک ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر اس کی ویلیڈیشن لیجسلیشن نہیں کرتی تو یہ آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، اس میں سپریم کورٹ نے 28 نومبر 2009 کا ٹائم دیا ہے اور لیجسلیشن پہ یہ بات چھوڑی ہے کہ وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ NRO اور اس کے ساتھ جتنے بھی دیگر آرڈیننسز ہیں ان تمام کے لیے ایک ہی جرنل لا جو ہے، جرنل آرڈر پاس کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ اب اگر یہ پاس نہیں ہوتا لیجسلیشن سے، اور لیجسلیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کو کیری آن نہیں کر سکتی اپنے فلور پہ اور ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے، تو دین یہ 28 نومبر کے بعد آٹومیٹکلی فارغ ہو جائے گا۔ اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس کے 120 ڈیز جو ہیں ان کے بارے میں جو لوگوں نے بینیفٹ حاصل کیا ہے ان کی لیگل ویلیو کیا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اس کی کانسٹیٹیوشنل ویلیو کہ آیا جس دن یہ بنا تھا یہ کانسٹیٹیوشنل تھا یا ان کانسٹیٹیوشنل تھا،
اس کے بارے میں کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آتی ہے تو دین سپریم کورٹ اپنی فائنڈنگ دے گی اور اس کو کانسٹیٹیوشنل یا انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے گی. تو 120 ڈیز کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آفٹر 120 ڈیز جن لوگوں نے بینیفٹ حاصل کیا ہے تو 28 نومبر کے بعد وہ تمام لوگ اس کے بینیفٹ سے فارغ ہو جائیں گے. بالکل صحیح. مگر سر میں نے ایک بڑا سادہ سا سوال کیا تھا, آپ کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے, رائے کیا رکھتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ پوری قوم کا اوپینین اور رائے اور پوری قوم کی نظریں لیجسلیشن پہ تھیں, تو لیجسلیشن نے وڈرا کر لیا ہے اور وہ اس کو کیری آن نہیں کر سکی, ویلیڈیشن نہیں دے سکی. اب پوری قوم کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ اس کو کبھی بھی ویلیڈیٹ نہیں کرے گی. اگر کوئی بھی پٹیشن کوئی بھی بندہ لاتا ہے 16 کروڑ عوام میں سے, کوئی فرد بھی اس سے انجر ہوتا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے سامنے آتا ہے تو سپریم کورٹ اس کو وائڈ ایب انیشیو قرار دے گی کہ یہ جس دن 5 اکتوبر 2007 کو اناؤنس کیا گیا تھا یہ اسی دن سے ہی ان لافل تھا, انلیگل تھا, انکانسٹیٹیوشنل تھا. رانا صاحب نے بڑی گھما پھرا کے بات کہی ہے, مگر جو مجھے آخر میں بات سمجھ آئی ہے وہ بڑے یقین سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آیا مسئلہ تو یقیناً اسے ان لافل اور ان کانسٹیٹیوشنل کہا جائے گا. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں, آپ یہی بات ہے کہ بالکل صحیح. میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف عمر سرفراز چیمہ صاحب. چیمہ صاحب, آپ بحیثیت ایک پارٹی اور اس پارٹی کے عہدیدار اس قانون کے بارے میں بہت ووکلی اس کے خلاف ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ کو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا اس لیے آپ اس کے خلاف ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, گزارش یہ کہ اگر آپ 25 اپریل 1996 کو دیکھیں جب پارٹی کی بنیاد بھی رکھی تھی عمران خان صاحب نے, تو وہ اسی بیسس پہ تھا کہ ہمارا پورا جو گورننس کا سسٹم ہے وہ سارا کرپشن کے اوپر بیس تھا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم مسلسل پچھلے 13 14 سال سے ہم معاشی اور عدالتی انصاف کے لیے ہم نے جدوجہد کی, اور الحمدللہ 9 مارچ 2007 کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی بڑی ان سب نے مل کے عدلیہ کو آزاد کرایا. ابھی 16 مارچ کو آپ کے سامنے پوری قوم نے جو ہے بیک کیا اور ریئلائز کیا کہ واقعی جب تک اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہوتی, جب تک اس ملک کے اندر ایک ایسا قانون نہیں ہوتا جہاں پہ امیر اور غریب سب کے لیے ایک ہی قانون ہو, تب تک ہم نہ یہ نظام چل سکتا ہے اور نہ ہی ہم ملک کسی طرف ترقی کر سکتا ہے. گزارش ہے جو ہم این آر او کی بات کر رہے ہیں سر, یہ این آر او کے تحت اگر ہم دیکھیں کہ جو کیسز جو 85 سے 99 تک کا جو بریکٹ کیا گیا یہ وہ کیسز ہیں جو میاں محمد نواز شریف کی حکومت میں یا محترمہ بینظیر بھٹو رشید کی حکومت میں مختلف ادوار میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے. اور جنرل مشرف بھی 8 سال مسلسل, اور انہوں نے خود شروع میں بھی اپنی ایک ڈیل کے تھرو ان کو باہر بھی بھجوایا اور مسلسل ان کو کرپٹ بھی کہتے رہے, چور بھی کہتے رہے, ان کے خلاف کیسز بھی انہوں نے بنائے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جب ان کی اپنا اقتدار کی نہیں ہے, جب بالکل کشتی ڈوب رہی تھی, تو انہوں نے دوبارہ پھر پریفر کیا کہ انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ ان کو ایمنسٹی دی جائے ان لوگوں کو, اور ایک این آر او جو ہے اکتوبر 2007 میں وہ لے کے آئے, جسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 31 جولائی 2009 کا جو بڑا واضح فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے کہ ٹھیک ہے بہرحال وہ ایک پریزیڈنشل آرڈیننس تھا, لیکن اس کے بعد بھی جن لوگوں نے بینیفٹ اٹھایا اس کو آئدر پارلیمنٹ جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کرے. اور میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے خود اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ تمام پوری قوم کے جذبات کے پیش نظر ان کی خواہش کے مطابق ہم کرپشن کو, جو ایک ایسا کالا قانون جو پاس ہونے جا رہا تھا کہ جس کے تحت میں سمجھتا ہوں نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ہمارے لیے ایک بدنامی کا باعث بن سکتا تھا. صحیح, مگر سر مجھے ہم کرپشن کو لیگلائز اگر یہ ہو جاتا. بالکل آپ نے سر مگر ایک اٹیمپٹ تو کی اسے فلور آف دا ہاؤس پہ لانے کے لیے, اس کی ویلیڈیشن کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی, اور یو اونلی, آپ کی بات نہیں کر رہا میں اس وقت اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. دے اونلی گاٹ کولڈ فیٹ ونس دیئر کولیشن پارٹنرز ویری کلیئرلی انڈیکیٹڈ کہ ہم اس میں آپ کے مددگار نہیں ہوں گے. جی میں آپ سے ایک کوشش تو آپ کی شامل تھی, اگر حکومت کے کولیشن پارٹنرز ان کا ساتھ اس وقت دیتے, اس طرح آپ نے کہا کہ نمبر گیم پوری ہو جاتی ہے, تو پھر ہمیں تو 0/0 مل جاتا. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں جی کہ پرائم منسٹر نے تو خود ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ تمام جو پولیٹیکل جو ان کے ایون ایلائز ہیں اور پوری قوم جو ہے اس کے اگینسٹ تھی کہ کسی طور پہ بھی ایسا کالا قانون جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگوں کو آپ ایمنسٹی دے دیں اور جو غریب آدمی جو سالوں سے سڑ رہے ہیں دلوں کے اندر وہ ان کو قانون کا سامنا کرنا پڑے. گزارش میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو بال پھینکی پارلیمنٹ کی کورٹ میں, اور پارلیمنٹ نے بڑا واضح فیصلہ دے دیا, اور جس رانا صاحب نے بھی کہا کہ 28 تاریخ کے بعد جو ہے یہ دوبارہ جو ہے جو کیسز جنہوں نے اس آرڈیننس کے ایکسپائر ہونے کے بعد جنہوں نے بینیفٹ لیا ان کے کیسز دوبارہ ریوائیو ہوں گے.
اور اس کے علاوہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی اعلان کر چکی ہے کہ ہم ایون جو پہلے کا جو پیریڈ ہے اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ پٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں کہ کورٹ کو اس کو ٹوٹلی وائڈ ایبنیشو قرار دیا جانا چاہیے کہ ایسا قانون کسی طور پہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اب تو پارلیمنٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا کہ ہم کسی طور پہ بھی اس کو ایکسیپٹ